پرویز مشرف صاحب کی کتاب ان دا لائن آف فائر کی نریشن جاری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو 5 یا 4 بگیسٹ مسکنسیپشنز ہیں کارگل وار کے بارے میں، اس کے جواب میں پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں کیا تحریر کیا ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے مطابق سب سے بڑی اور سب سے اہم مسکنسیپشن جو کارگل وار کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف سے اپروول نہیں لیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں پرویز مشرف صاحب لکھتے ہیں کہ جنوری 1999 سے لے کر جون 1999 تک 6 مختلف مقامات پر 6 مہینوں کے دوران ہماری نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں، جس میں ہم نے اس کو ڈیٹیل بریفنگ دی۔ ان میں ملاقات اسکردو میں بھی شامل تھی، آزاد کشمیر کے علاقے کیل میں، حتیٰ کہ GHQ میں بھی ہماری بریفنگز ہوئی تھی، اور نواز شریف صاحب ہر ہونے والے واقعے سے باخبر تھے، یہاں تک کہ ان کے بہترین دوست اور ساتھی راجہ ظفر الحق اور اس وقت کے ان کے انٹیریئر منسٹر چودھری شجاعت حسین بھی ان میٹنگز میں موجود ہوتے تھے، اور چودھری شجاعت حسین اور راجہ ظفر الحق وڈرال کے کمپلیٹلی خلاف تھے۔ حتیٰ کہ ایک میٹنگ میں جب چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ ہمیں یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس چیز کی پوری اونرشپ لینی چاہیے اور پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو ایک صفحے پہ ہونا چاہیے، تو اس کے جواب میں نواز شریف صاحب اتنے ناراض ہوئے کہ وہ میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے اور کہا کہ 3 جولائی کو یا 4 جولائی کو دوبارہ یہ میٹنگ ہوگی جس میں فائنل فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے باوجود اس سے ایک ویکنڈ پہلا جب میں تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ مری گیا ہوا تھا، تو نواز شریف صاحب کی کال آئی کہ آپ مجھے ایئرپورٹ میں ملیں کیونکہ میں نے امریکہ جا رہا ہوں۔ اس کے جواب میں جب میں نواز شریف صاحب سے ملنے ایئرپورٹ پہنچا تو انہوں نے وہی سوال کیا جو وہ بریفنگ میں بار بار کرتے تھے کہ کیا ہمیں انکنڈیشنل یا کنڈیشنل وڈرال کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس کے جواب میں میں نے کہا کہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ہم بہترین پوزیشنز پہ ہیں، اور باوجود اس کے کہ انڈیا اپنی بہت زیادہ تعداد میں فوج کشمیر لے آیا ہے، وہ ہمیں یا مجاہدین کو پیچھے نہیں دھکیل سکتے۔ ہاں، پولیٹیکل فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اس کے باوجود نواز شریف صاحب جا کے انکنڈیشنل وڈرال پہ راضی ہو گئے، جس کی وجہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی، اور اسی سے دوسری مسکنسیپشن بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ پاکستانی فوج کارگل میں بہت ہی ڈینجرس پوزیشن پہ تھی یا وہ اتنی مضبوط پوزیشن پہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کہ مشرف صاحب کے اس ایک قدم سے یعنی کارگل وار سے پاکستان اور انڈیا جنگ کے یعنی ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ آئے تھے۔ اس کے جواب میں مشرف صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بم محض ایکسپلوڈ کر دینا ایک بات ہے، اور اس کو انٹرنیشنل بارڈر کے پار اسٹریٹجیکلی کسی خاص شہر کو نشانہ بنانا ایک الگ بات۔ پاکستان کو ایٹمی دھماکے کیے ہوئے اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی اتنی کیپیبلٹی یا آپریشنل کیپیبلٹی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی کہ وہ بارڈر پار کسی شہر کو نشانہ بنا سکے۔ سملرلی انڈیا بھی اپنی اس قدر فوج کشمیر لے آیا تھا کہ اس نے اپنی فوج میں اسٹریٹجک امبیلنس کریٹ کر دیا تھا، اور وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ انٹرنیشنل بارڈر پر آل اوور وار پاکستان کے ساتھ کرے۔ آخری مسکنسیپشن جو کہ کیجولٹیز کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ انڈیا نے جو خود تسلیم کیا کہ ان کے 600 فوجی اس میں ہلاک ہوئے، جو کہ ہماری رپورٹس کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد اس سے ڈبل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انڈینز رین آؤٹ آف کافنز، ان کے پاس تابوت کم پڑ گئے تھے اپنے فوجیوں کو دینے کے لیے۔ بہرحال مشرف صاحب کہتے ہیں کہ ہیوج تعداد میں انڈین فوجیوں کی موجودگی کے باوجود پاکستانی فوج دلیرانہ انداز میں لڑی، اور ان کی بہادری اور شجاعت کے قصے تاعمر یاد رکھے جائیں گے۔ بہت شکریہ جی، ہمارے پیج کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے۔